ایک اور جو ہم نے لرن کرنا ہے میتھڈ دیٹ از لو لیول کوڈنگ. لو لیول کوڈنگ بیسیکلی ہم نے کیس میں دیکھا تھا، بل آف مٹیریل کے کیس میں جب میں نے ڈسکس کیا تھا، تو اس کے اندر جو ہم نے پروڈکٹ اے پروڈیوس کر رہے تھے اس میں اسمبلی ایکس، اسمبلی وائی، کمپوننٹ 1 C1 اینڈ کمپوننٹ C2 یوز ہو رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ وائی اسمبلی کے اندر بھی کمپوننٹ C1 اینڈ C2 یوز ہو رہے ہیں. ایک کیس میں وہ یوز ہو رہے تھے لیول 1 پر، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پروڈکٹ اے جو کہ ایم پی ایس اینڈ پروڈکٹ ہے، ایم پی ایس کے ذریعے اس کی کوانٹٹی آتی ہے، وہ لیول 0 ہوتا ہے. پھر اس میں جو ڈائریکٹلی اسمبلیز اور کمپوننٹ جا رہے ہوتے ہیں وہ لیول 1 ہوتا ہے. تو لیول 1 میں C1 C2 تھے. پھر اسمبلی وائی کے اندر C1 C2 اگین یوز ہو رہے تھے. تو وہ پھر کیا تھا کہ لیول 2 میں بھی C1 C2 یوز ہو رہے ہیں. اب کنفیوژن یہ آ جانی تھی کہ یہ اگر ہم لیول 1 اور لیول 2 میں سیپریٹ رکھیں تو لیول 1 میں ہم ان کو الگ سے ایویلویٹ کر رہے ہوں گے اور لیول 2 میں الگ سے کر رہے ہوں گے، وچ ڈز ناٹ میک سینس. کیونکہ C1 C2 تو سیم ہی کمپوننٹ ہے، چاہے وہ لیول 1 پہ یوز ہو رہے ہیں چاہے لیول 2 پر یوز ہو رہے ہیں. اور ہم انوینٹری یہ مینٹین نہیں کر سکتے کہ یہ C1 C2 جو ہیں یہ ہم پروڈکٹ اے میں ڈائریکٹلی یوز کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور یہ والے جو ہیں یہ ایکس میں یوز کرنے کے لیے کریں گے. وہ انوینٹری تو ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوتی ہے، وہ صرف C1 C2 کی پڑی ہوگی اور وہ ایگریگیٹ ہوگی. اس کے اندر جتنی ریکوائرمنٹ پروڈکٹ اے کے پروڈیوس کرنے کے لیے چاہیے اس میں سے نکال لیا جائے گا، اور جب وائی کو اسمبلی وائی کو پروڈیوس کرنے کے لیے چاہیے ہوگا تو اس وقت نکال لیا جائے گا. تو اس لیے اس کو C1 C2 کا جو کیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی لیول پر ان کو لے کر جایا جائے. ہم ہائر لیول پہ نہیں لا سکتے، یعنی کہ لیول 1 پر C1 C2 کو الائن نہیں کر سکتے. اس کو ہم نے لو لیول کے اوپر الائن کرنا ہے. وائی؟ کیونکہ وہ ہائر لیول 1 کے اوپر تو وائی ہے، تو C1 C2 جو وائی میں یوز ہو رہا ہے وہ کیسے لیول 1 میں جا سکتا ہے. تو کیا کیا ہے کہ جو اے میں یوز ہو رہے تھے C1 C2 ان کو لوور لیول کے اوپر لے گئے کہ جی یہ جو ہے یہ لیول 1 کی جگہ لیول 2 میں ان کو الائن کیا جائے اور ایک ساتھ ان کا MRP ریکارڈ پروڈیوس کیا جائے. لیٹس لک ایٹ کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے. جیسے یہ میں نے بتایا کہ لیول 0 پر پروڈکٹ اے ہے، لیول 1 کے اوپر وائی کی ایک کوانٹٹی یوز ہو رہی ہے. یہ پرنتھیسس کے اندر نمبر آف یونٹس بینگ یوزڈ وہ نظر آ رہے ہیں. لیول 1 میں وائی ایک یوز ہوگا ٹو پروڈیوس اے، C2 2 یوز ہوں گے ٹو پروڈیوس اے، یعنی کہ اینڈ پروڈکٹ کے اندر 2 C2s یوز ہوں گے. C1 بھی 2 یونٹ یوز ہوں گے ٹو پروڈیوس 1 یونٹ آف اے. ایکس جو ہے وہ ایک یوز ہوگا ٹو پروڈیوس اے. اسی طرح لیول 2 کے اندر C1 اور C2 اگین آ گئے ہیں جو کہ وائی میں یوز ہو رہے ہیں. اس کیس کے اندر جو C1 ہے وہ ایک یوز ہوگا ٹو پروڈیوس 1 وائی اینڈ C2 2 یوز ہوں گے ٹو پروڈیوس 1 وائی. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو پرنتھیسس میں کوانٹٹی گیون ہے دس از اونلی فار دا پیرنٹ پروڈکٹ. ٹھیک ہے، وائی کا پیرنٹ از پروڈکٹ اے. سو یہ 1 جو ہم نے ادھر وائی کا لکھا ہے یہ صرف اور صرف پروڈکٹ اے کے لیے ہے. اسی طرح ادھر جو ہم نے 2 لکھے ہیں C2 کے یہ صرف اور صرف وائی کے ہیں. اس کے اندر یہ انوالو نہیں ہوگا. اس کے اندر C2 کے 2 یونٹ ایک وائی پروڈیوس کرنے کے لیے ہیں. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ناؤ لیٹس لک ایٹ MRP ریکارڈ فار وائی اینڈ C1 C2 کہ اس کو ہم نے کس طرح ڈیولپ کرنا ہے. یہ ہم نے لو لیول کے اوپر اس کو کوڈنگ کر لی. جو لیول 1 سے یہ C1 C2 جو اے میں یوز ہو رہے تھے اس کو الائن کر لیا ہم نے لیول 2 کے ساتھ سو دیٹ C1 C2 ایک وقت میں ہی اس کا MRP ریکارڈ ڈیولپ ہو جائے. اب اس کے اندر لیٹ سے
پروڈکٹ اے کیا ہمارے پاس ایم پی ایس ہے، سیکنڈ ویک کے اندر 20 یونٹس، تھرڈ میں 35، فورتھ میں 15 اینڈ ففتھ میں 30 کی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ وائی اسمبلی ایک ہی یوز ہو رہی ہے اے کو پروڈیوس کرنے، تو ان کی گراس ریکوائرمنٹ بھی 20، 35، 15 اینڈ 30 ان سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ ویک ریسپیکٹولی اس کی ریکوائرمنٹ بنتی ہے. اور اس بیسس کے اوپر جب ہم نے یہ پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس دیکھا، وہ 10 یونٹس ہیں ویک 1 میں، اور اس بیسس کے اوپر سیفٹی سٹاک ہم نے کہا کہ کوئی نہیں ہمارے چاہیے، لیڈ ٹائم 1 ویک کا ہے. تو اس بیسس کے اوپر ہم نے اکارڈنگلی ڈٹرمن کیا کس ویک کے اندر پروڈکٹ ریلیز ہوگا، اور وہ کر دیا. اور ہمارے پاس پلانڈ آرڈر ریلیز جو ہے وہ یہ آ گئے ہیں ویک 1، 2 اینڈ 4 میں. ناؤ اسمبلی کا جو اب ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جو C1 C2 کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پلانڈ آرڈر ریلیز وائی سے نکلے گی اینڈ اے کے ایم پی ایس سے نکلے گی. وہ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس کے اندر بیسیکلی وائی اسمبلی کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے پلانڈ آرڈر ریلیز، اور پروڈکٹ اے کا ایم پی ایس گیون ہے. اس بیسس کے اوپر ہم نے اس کو کیا کہ فرسٹ ویک کی ریکوائرمنٹ وائی کی 20 یونٹس کی ہے، وہ 20 آ گئے. C1 کی ہم بات کر رہے ہیں جو سیکنڈ ویک کے اندر 40 یونٹس وائی کے چاہیے پروڈیوس کرنے کے لیے، کیونکہ ایک وہ C1 کا یوز ہو رہا ہے وائی میں، بٹ اے میں 2 یونٹ یوز ہو رہے ہیں C1 کے. سو وہ 40 ہو گئے. 2 ملٹیپلائی بائی 20 از 40 پلس وائی کے 40، تو ٹوٹل 80 کی گراس ریکوائرمنٹ آ گئی C1 کی. اسی طرح ہم نے 35 یونٹس تھرڈ ویک میں چاہیے، وائی میں کوئی نہیں چاہیے. اے کی پروڈکشن 35 یونٹس کی ہے. اگین دس ملٹیپلائی بائی 2 اٹ گیوز 70. فورتھ ویک کے اندر 15 یونٹس فورتھ ویک میں اے پروڈیوس ہونے، اس کے لیے 2 ہمیں چاہیے ہر اے کے لیے، تو 30 یونٹس ادھر چاہیے. 44 ویک کے وائی میں چاہیے تھے، ٹوٹل 70 ہو گئے. اینڈ ففتھ ویک کے اگین ہمیں 2 یونٹ پر اے کی پروڈکشن کے لیے چاہیے، تو 30 کی جگہ 60 کی ریکوائرمنٹ آ گئی C1 کی. تو یہ پوری کی پوری ریکوائرمنٹ ہم نے اس طرح C1 کی کیلکولیٹ کر لی ہے. اب اس کے بیسس پر ہم نے آگے کیلکولیشن کرنی ہے. تو اس بیسس کے اوپر آپ یہ دیکھیے گا کہ لاٹ سائز 40 ہے لیکن ہم 80 پروڈیوس کر رہے ہیں، ادھر بھی 40 کی جگہ 80 کر رہے ہیں. سو بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جب لاٹ سائز ہوتا ہے کوئی گیون کوانٹٹی، تو ہم نے ملٹیپل آف لاٹس کرنے ہیں. یہ ای او کیو والے ماڈل کے حساب سے نہیں کرنا، ہم نے ملٹیپل آف لاٹس کرنے ہیں. مطلب ہے کہ ایک لاٹ میں ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو ہم نے 2 لاٹس کے آرڈر پلیس کرنے ہیں. تو 40 کی ریکوائرمنٹ ہے، لاٹ سائز ہے، ریکوائرمنٹ 80 کی ہے، تھرڈ ویک میں 70 کی ہے، وہ ہم میٹ نہیں کر سکتے ایک لاٹ سے. تو ہم نے 2 لاٹ کا آرڈر پلیس کیا 80 کا فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ ویک میں، جبکہ فورتھ ویک کے اندر ہم نے 1 لاٹ کا آرڈر پلیس کیا ہے. اور اس طرح ہم نے اپنی جو MRP ریکارڈ ہے C1 کا، یہ ہم نے پورا مکمل کر لیا.